شاہ خاور صاحب، سب سے پہلے تو ظاہر ہے آج نئے قائد ایوان کا انتخاب ہو گیا ہے. شہباز شریف بالآخر وزیر اعظم بن گئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی بحران کچھ تھمے گا یا پولیٹیکل ٹیمپریچر مزید بڑھے گا؟ دیکھیں، یہ تو واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے اس ملک میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، اینڈ تک وہ اس کو ریزسٹ کرتے رہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب 3 اپریل کو جب یہ ایجنڈا آئٹم میں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جو ہے وہ رائے شماری ہونی تھی، اس پہ قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر نے ایک متنازع رولنگ جاری کر دی، اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو کچھ ہوا سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو جمہوریت ہمارے ملک میں پارلیمانی جمہوریت ہے، اس میں اپوزیشن کا اور ٹریجری بینچز کا ایک رول ہے. اور آپ نے اگر ایک میجورٹی اگر حاصل کر لی ہے نیشنل اسمبلی میں، تو جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو بھی لوگوں نے ہی منتخب کیا ہے، اور اسی لیے وہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے لیڈر آف دی ہاؤس کا اور اپوزیشن لیڈر کا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی تعیناتیاں ہوتی ہیں آئینی قسم کی، جس میں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت ضروری ہوتی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس پورے ٹینیور میں جو 3.5 سال سے زیادہ کا ٹینیور تھا، اس میں حالانکہ جو گریفائی فاصلہ جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں بڑا کم ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کم از کم سلام دعا بھی کی ہو یا خیریت بھی دریافت کی ہو، جو کہ پہلے پارلیمانی جمہوریت میں حصہ رہے ہیں. بے شک آپ جتنی مخالفت کر کے ایک دوسرے کو شکست دے کے آپ جب آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں، تو ایک رواداری اور روایات جو ہیں اس کا جو خیال کیا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوئی. اب بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی جب قاسم سوری صاحب نے اس کی صدارت کی اجلاس کی، اور اس پہ جب آئٹم نمبر 2 سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ جی میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں کروں، اور وہ وہاں سے نشست سے چلے گئے. اور وہ جو پینل آف اسپیکرز میں ایاز صادق صاحب ہیں ان کو انہوں نے انوائٹ کیا. دیکھیں، اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں. جمہوریت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر لوز کرتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں اور ایک آنریبل طریقے سے. اب جیسے احتشام صاحب سے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک بڑی تعداد میں ابھی بھی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلیز میں ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. 150 سے زیادہ ان کی تعداد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر وہ اس کا حصہ بنتے اور مستعفی ہونے کا اعلان نہ کریں، اور اتنی مضبوط اپوزیشن وہ کر سکتے ہیں کہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر ایک بڑا کلیدی رول جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پہاڑ جیسے مسائل ہیں. ابھی میاں شہباز شریف صاحب جو لیڈر آف دی ہاؤس اور پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں، وہ کابینہ بنائیں گے. وہ بہت ساری پارٹیوں پر مشتمل ایک جو ہے ایک جمگٹا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں، آپس میں ان کی مخالفتیں رہی ہیں. تو یہ جو ہنی مون پیریڈ ہے زیادہ دیر نہیں رہنا تھا، نہ رہے گا. اس کا فائدہ آپ اٹھاتے، ان سے ڈیلیور نہ ہوتا. آپ بے شک 1.5 سال ایز اے اپوزیشن لیڈر آپ پرفارم کر دیں، اس کے بعد آپ ایک نیا مینڈیٹ لے کے آتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس جمہوری پروسیس کا اور پارلیمانی پروسیس کا حصہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے احتشام صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کے آج الیکشن کا بھی بائیکاٹ کر دیا، اسمبلی سے بھی ریزگنیشن دے دیے گئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ٹویٹر پر بھی شیئر ہو رہے ہیں. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے، یہ ایک اوپن گراؤنڈ دے دیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی نے کہ اب کھل کر کھیلیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اب مؤثر طریقے سے سڑکوں پر عوام کو موبلائز کرنا؟ سونیا، مجھے لگتا ہے کہ جلد بازی میں فیصلے ہو رہے ہیں، تحمل بردباری اس سے کام نہیں لیا جا رہا. دیکھیں، سیاست میں اگر آپ مشورہ کیے بغیر چند ایک لوگوں کی بات سن کے، اور زیادہ تر کہا جا رہا ہے تعداد میں جو لوگ ہیں ان کی بات نہ سنیں گے، تو الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہوتا ہے. ابھی شاہ خاور صاحب جو بات کر رہے ہیں، آپ کا پولیٹیکل بیس یہ بہت بڑا تھا جس سے آپ ریزائن کر کے چلیں گے. کے پی میں سونیا ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں حکومت. مطلب آپ یہ ساری چیزیں وے کریں، سارے آپشن وے کرنے کے بعد آپ کو آگے چلنا چاہیے. بہرحال آج 11 تاریخ ہے، بڑا ٹائمنگ اس کی بڑی عجیب ہے. شاہ خاور صاحب، آج لاہور میں فرد جرم عائد ہونی تھی شہباز شریف صاحب کے خلاف، جو 16 ارب کی نئی منی لانڈرنگ کی بات ہو رہی ہے. وہاں تو بڑا واضح طور پہ اطلاعات آ گئی ہیں کہ ایف آئی اے کو منع کر دیا گیا کہ آپ پیش نہیں ہوں گے. اب جس تیزی کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں،
تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ان کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہو گیا. ایک لیگل کام ہے, غلط ہوا صحیح ہوا, کانسپریسی تھیری وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ ایک لیگل پروسیس تھا جس کی وجہ سے سپریم کورٹ بھی بیچ میں آئی اور پھر ادارے بھی بیچ میں آئے. اب سوال یہ ہے کہ جی واٹ نیکسٹ. یہ تو بات سنیے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپس میں لڑائیاں ان کی ہوں گی, اختلافات ہوں گے. آپ کو 2008 کا قصہ یاد ہوگا, پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی, پی ایم ایل نے ساتھ دیا تھا, چند 2-3 مہینے کے لیے وزیر بھی بنے تھے, اور اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے, اختلافات ہوئے چھوڑ کے چلے گئے تھے. ابھی بھی ایسا ہوگا, ابھی بھی وزارتوں میں جھگڑے ہوں گے. گورنر ابھی دیکھیں نا, جس طرح ایم کیو ایم کا طریقہ واردات ہے, وہ تو کہتے ہیں گورنر بھی ہمیں دیں, پورٹ اینڈ شپنگ کا وزیر بھی یہیں دیں, وہاں پہ بھی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اور پھر یہ ہے کہ پروسیس میں جو لوگ ان سے توقعات کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حقیقی جمہوریت, ہمیں لوگوں کو ریلیف دینا ہے, ہمیں معیشت کی بات ہو رہی ہے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے, یہ پولیٹیکل فائر فائٹنگ میں لگ جائیں گے, معاملہ رک جائے گا, وہیں کا وہیں رہ جائے گا. دوسری سب سے بڑی اہم بات ہے کہ جو لوگ ان سے توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, آپ اٹھتے بیٹھتے کہہ رہے ہیں کہ جی بیڑا غرق ہو گیا, گورننس ختم ہو گئی, معیشت ڈوب گئی, غریب آدمی لٹ گیا, مہنگائی نے تباہی پھیر کے رکھ دی, یہ ہوا وہ. اب لوگ آپ سے توقع کریں گے, ظاہر سی بات آپ اس قابل نہیں ہوگے کہ آپ کچھ کر سکیں. 2 مہینے بعد آپ نے بجٹ دینا ہے, 50% بجٹ آپ کا باہر سے پیسے سے پورا ہوتا ہے. اچھے پوائنٹس یہ ہیں, اگر یہ بات مان لی جائے, خط کو, لیٹر گیٹ کو صحیح سمجھا جائے, جو کہا بھی جا رہا ہے کہ امریکن نے دھمکی دی تھی کہ اس کو نکال دیں گے تو بہت اچھا ہوگا, اگر نہیں نکالیں گے تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی, اور نکالنے کی صورت میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ڈالر آئیں گے, ٹھیک ہے, وہ بھی کم ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں نا, آئی ایم ایف سونیا بڑا رول پلے کر سکتے ہیں امریکن. اس میں 43% ان کے شیئرز ہوتے ہیں ان کے آئی ایم ایف کے بورڈ پہ, سب سے زیادہ ان کے شیئرز ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں $6 بلین کا پیکیج ہے, 3 بلین ملا ہے, 3 بلین ابھی رہتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے کوئی ویور نہیں دیا, سسپینڈ ہو گیا کیونکہ عمل درآمد نہیں ہوا. مجھے یاد آ رہا ہے, دیکھیں شاہ خاور صاحب پی ایم ایل این کے زمانے میں 12 ویور دیے گئے تھے ان کو, پی ایم ایل این کو. ہر 4 مہینے بعد میٹنگ ہوتی تھی, وہ کہتے تھے آپ نے ریونیو کے ٹارگٹ نہیں پورا کیا, چلیں ویور کر دیا. آپ نے انرجی سیکٹر میں ریفارم نہیں کیا, آپ نے یہ بھی کر دیا. آپ نے اسٹیٹ سیکٹر کو آپ نے ٹھیک کرنا تھا, ریویمپ کرنا تھا, نہیں کیا. اب یہاں پہ ان کو ویور نہیں دیے گیا. وہ بات ہوگی, امریکن سپورٹ کے لیے آئیں گے, اور جو وعدے کر رہے ہیں, دعوے کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی ایکسپورٹ اور بڑھ جائے گی, ہم اپنا انفلوئنس یوز کریں گے اس میں یورپین یونین میں, GSP+ فردر جو ہمیں $3 بلین کا ملا اس کو بڑھا دیں گے. وہ شاید بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی, لیکن ملک کے اندر جو ہیجانی کیفیت ہوگی اس کو کیسے روکیں گے لوگ. لگتا ہے کہ گیر اپ ہوئے الیکشن کی طرف. میرا اپنا خیال ہے شاہ خاور صاحب کی حکومت کو یہ چاہیے تھا, عمران خان صاحب کو وقت سے پہلے سمیل کر جاتے چیزوں کو. وہ بڑا آئیڈیل موقع تھا, گیو اینڈ ٹیک کر کے الیکشن کی طرف جاتے. یہ سبکی بھی نہ ہوتی ہے تب اعتماد والی, اور اب جو ان کے لیے معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, ان کی مرضی کے ٹائم کے مطابق الیکشن نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ فیصلہ ان کا جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنا سوچ سمجھ ہوگی, لیکن اگر آپ اس کو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اسمبلیاں چھوڑنے کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط فیصلہ ہوگا. 1985 میں احتشام صاحب غالباً بینظیر بھٹو نے فیصلہ کیا تھا, آج تک مرنے سے پہلے تک وہ شاہ صاحب کہتے ہیں میرا غلط فیصلہ تھا. صحیح. تو سر احتشام صاحب نے جو ابھی بات کی کہ یہ 1 سال کا تقریباً عرصہ رہ گیا, ان کو 1 سال میں یہ کیا اچیو کر لیں گے؟ ویسے اچھی خاصی عمران خان صاحب کی مقبولیت میں احتشام صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو کمی ہو رہی تھی. آپ بلدیاتی انتخابات دیکھیں کہ اے پی کے پہلے فیز میں بالکل کلین ووٹ کر دیا تھا ان لوگوں نے, مہنگائی سے لوگ تنگ تھے, لیکن جب سے یہ عدم اعتماد کا معاملہ آیا ہے, پھر فورن کانسپیریسی اور یہ ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں, آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب نے گین کیا ہے, لوگ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں یا بائی ہو رہا ہے؟ وہ دیکھیں, ایک چیز تو ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب ایک بہت بڑی جو ہے عوام کی ایک فیکشن کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے, اور وہ اس میں امریکن جو ہیں انوالو ہیں, اور پی ڈی ایم اور ان کے جو اپوزیشن اور الائز جو ہیں وہ ان کا اعلی کار بنے ہیں, لوکل ہینڈل کہتے ہیں, لوکل. تو اس لیے وہ تو ایک, لیکن وہ کس حد تک جائے گا؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کسی نہ کسی طرف یہ اونٹ کروٹ بیٹھنا چاہیے. یہ کیا جو مراسلات ہے, یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک کام کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے اوپر ایک سٹگما جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں عوام ان پہ یہ ان کا امپریشن ہے کہ یہ واقعی ان کے اعلی کار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کیبنٹ فارم کریں گے, ان کی جو پہلا اجلاس ہوگا کیبنٹ, اس میں یہ ضرور فیصلہ کریں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں. حسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں تحقیقات کروائیں گے. تحقیقات دیکھیں, تحقیقات اگر کسی ریٹائرڈ ججز یا اپنی من پسند کے لوگوں کے اوپر انکوائری کروائیں وہ نہیں چلے گا. اس کی اگر ان کو
वाकई इस अपने आप को भी क्लियर कराना चाहते हैं। अदालत में से क्यों टेक अप नहीं कर रही है? नहीं, अदालत कर नहीं सकती। देखिए उसकी वजह ये है कि अदालत जो है वो वही काम कर सकती है जो आइन और कानून उनको इजाज़त दे। इसके मुतालिक एक बाकायदा लॉ है, कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट 2017, उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है, इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, किसी भी चीज़ के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करा सकती है। वो हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कह सकती है कि वो इन TORs के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, फिर वो बाउंड होते हैं उनको जुडिशियल इंक्वायरी करने के। इसको जुडिशियल इंक्वायरी से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो चीज़ है ताकि लोगों में भी जो एक गैर यकीनू सूरत हाल है उसका भी खात्मा होना चाहिए और इसको किसी तरफ जो है ये लगना चाहिए। और दूसरा ये है कि अब चूंकि ऐसी सूरत हाल में जबकि अपोजिशन नहीं होगी, ठीक है ना, और उसके बाद जो पार्लियामेंट होगी या नेशनल असेंबली या सेनेट का तो मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे, लेकिन अगर वो इस प्रोसेस का हिस्सा रहते बहुत अच्छा था। लेकिन एक इतनी बड़ी जो एक अपोजिशन भी जब नेशनल असेंबली में नहीं होगी तो वो भी एक बड़ा इनबैलेंस एक होता है आपके सिस्टम में। ठीक है, तो ये आगे चल के हम देखेंगे कि ये सारे जो हैं ये बहरान मजीद ख़त्म होते हैं या इसमें ज़्यादा इजाफा होते